میرا سوال ایک زبان سے ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو، ایک مسکراہٹ، سنگل اسمائل، ایک نوجوان لڑکی کسی لڑکے کے سامنے مسکرائے، کیا یہ بڑا گناہ ہے؟ یا یہ آپس میں ایک غلط تعلق قائم کریں وہ بڑا گناہ ہے؟ تو سب کہیں گے مولانا مسکرانا چھوٹا گناہ ہے، زنا ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن دین اس طرح نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ کتا ماں کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم کو قاتل بنا دیا تھا، زنا کا گناہ نہیں ہوا تھا ان کے بیچ میں، جسٹ ایک اسمائل، جسٹ ایک مسکراہٹ نے اس کے وجود میں تلاطم لایا اور اس کی وجہ سے وہ قاتل علی بن ابی طالب بن گیا تھا۔ تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تمہاری عادت تمہیں شیطان بنا دیتی ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ چھوٹی ہے لیکن کل جا کے وہ بڑی بن جاتی ہے۔ وہ زبیر جو دفاع علی بن ابی طالب پہ تلوار اٹھاتا ہے، جس کے لیے فرمایا کہ بہت قریب تھا کہ زبیر من اہل البیت بن جاتا۔ زبیر کا مقام کم نہیں ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے امیر المومنین کی، لیکن امام فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں کل وقت ملا تو پڑھوں گا، فرمایا اپنے بیٹے کی وجہ سے دشمن اہل بیت بن چکا تھا، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اس پہ 5 مجالس انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پڑھوں گا، وہ کون سے اصحاب تھے کہ جن کو خلیفہ ثانی کے زمانے میں، جناب عمر کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت ملی، جن میں ایک شمار جناب زبیر کا ہے۔ عربی زبان میں لفظ ملین نہیں ہے، یہ جو ملین ہم کہتے ہیں نا، 1 ملین 1 ملین، ملین نہیں ہے، لیکن جب زبیر دنیا سے جاتا ہے اس کی اتنی دولت تھی کہ الف 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 کہہ رہے تھے، یعنی ملین عربوں کو کہنا نہیں آ رہا تھا، لیکن گنے تو کیسے گنے؟ جس کے تقسیم اموال پہ پریشان تھے کہ اس کا مال تقسیم کیسے کریں، 20 ملین درہم اس کی دولت میں تھا، 20 ملین۔ وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اسلام کے آنے کے بعد اتنی دولت، اور ان کے بچے دیکھیں، زبیر کا بچہ، طلحہ کا بچہ، یہ آپ سارے دیکھیں گے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، یہ سارے امیروں میں سے تھے جن کو سب سے زیادہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں نوازا گیا، پیسہ دیا گیا، دولت دی گئی، اور اس دولت نے ان کو کہاں سے، ان کے بچے، نسلیں آپ ان کی دیکھیں، ان سب کے بچے یا کربلا میں کھڑے ہیں یا قاتل اہل بیت بن چکے ہیں۔ تو قرآن میں اعلیٰ علیین کا درجہ بھی ہے، اسفل السافلین کا درجہ بھی ہے۔ یہ تمہارا اپنا کردار ہے کہ تو اعلیٰ علیین میں جاتا ہے یا اسفل السافلین میں جاتا ہے۔ اللہ کسی کو بلینک چیک نہیں دیتا کہ تو علی کا بیٹا ہے تو تمہیں بلینک چیک ہے، تو صحابی کا بیٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اپنے چناو سے جنتی بنتا ہے۔ یہاں کوئی رشتہ داری چل رہی ہے کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی کا بیٹا ہے، نہیں۔ تمہیں تاریخ کے اوراق میں یہ دیکھنا ہے، اور یہ کیسی سوچ ہے کہ یہ باتیں ممبر سے نہ کی جائیں، مشاجرات صحابہ نہ پڑھ، کیوں نہ پڑھے جائیں؟ جب قرآن باریک سے باریک چیزوں کو بیان کر رہا ہے، جب آدم بھی ترک اولا کرے تو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو آدم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو کسی صحابی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، لیکن خدا بتاتا ہے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ہاں، اس نے ترک اولا بھی کیا، اس کے بعد اس نے توبہ بھی مانگی، پھر میں نے اہل بیت کے صدقے میں اسے بخش بھی دیا تھا۔ سب بات پڑھے محمد وعلی